یہ کہ اللہ پاک نے انسان کو ساری چیزیں جو انسان کے اندر انسان کی قابلیت ہے، چاہے وہ علم ہو، تقوی ہو، دولت ہو، مال ہو یا کسی بھی طرح کی کوئی نعمت ہو، تو یہ انسان کا ذاتی کمال نہیں ہے بلکہ اللہ کا کمال ہے۔ جس طرح سے ایک بچہ دنیا میں آنے سے پہلے یہ دعویٰ اللہ کے ساتھ نہیں کر سکتا کہ پروردگار میں فلاں گھر کے اندر پیدا ہونا نہیں پسند کرتا اس لیے کہ وہ غریب ہے، لہٰذا مجھے فلاں گھر کے اندر پیدا کر دیا جائے۔ ایک انسان کو اللہ پاک نے جتنی خصلتیں دی ہیں، جتنی نعمتیں دی ہیں، تو یہ ساری نعمتیں اللہ پاک کی طرف سے ہیں، اور جس کو اللہ چاہے اسے عطا کرتا ہے اور جس سے اللہ پاک چاہے اسے لے لیتا ہے۔ اسی طرح کئی بار اللہ پاک ایسے غریب گھرانے کے اندر کسی بچے کو پیدا کر کے دنیا کے لیے عبرت پیدا کر دیتا ہے، دنیا کا حکمران بنا دیتا ہے، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے ایک اعلیٰ سے اعلیٰ خاندان کے اندر بچہ پیدا کر کے اسے بخاری بنا کر دنیا کی دروازے پر بھیک مانگنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ سب اللہ پاک کا کمال ہے۔ تو ہمارے بیچ میں سے عید الاضحیٰ گزر چکی ہے، آہستہ آہستہ ہماری زندگی کے لمحات کم ہوتے جا رہے ہیں، ہماری زندگی کم ہوتی جا رہی ہے، اور اس عید الاضحیٰ کے وقت پر ایک واقعہ بڑا عجیب تاریخ کے اندر لکھا جاتا ہے کہ ایک شخص تھا اور عید کے دن دوپہر کا وقت جب کھانا کھا رہا تھا، اور جب کھانا کھانے لگا تو جب اتنے میں باہر سے ایک سوالی آیا اور اس نے سوال کیا کہ خدا کے نام پر کچھ دیجئے، تو اس نے اپنے غلاموں سے کہا آج عید کا دن ہے، یہ بخاری مانگنے والے یہ بدبخت آج بھی آرام نہیں لینے دیتے، لہٰذا جاؤ اس کو مار کے وہاں سے نکالا جائے اور اس کو پتہ چل جائے، اس کو اپنی اوقات کا پتہ چلے کہ ایک امیر کے دروازے پر اگر جانا ہو تو انداز کیا ہو، اور جب امیر کے دروازے سے بگایا جاتا ہے تو اس کو یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ کس کے دروازے سے مجھے بگایا گیا ہے۔ تو جب یہ غلاموں نے اس مانگنے والے فقیر انسان کو وہاں سے بگانے کے بعد اس نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، مولا تو انصاف اور عدل دیکھ رہا ہے، تو نے مجھے فقیر بنایا تو میں نے مانگا، تو نے مجھے غریب رکھا تو میں نے مانگا، لیکن اے اللہ جو اس بندے نے میرے ساتھ کیا کیا تو یہ جان رہا ہے؟ تو رب کریم کو جلال آیا، اللہ رب العزت نے اس بندے کی وہ الفاظ جو اس نے کہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنے قبول ہو جاتے ہیں کہ ایک وقت آتا جاتا ہے وہ بندہ مزدوری کرنے لگا، وہاں سے کسی نے اس کو جاب دے دیا چھوٹا سا، وہاں سے وہ تاجر بنتا گیا، اور ایک وقت آیا وہ امیر بنتا گیا، اور یہاں سے یہ امیر بننے لگا، اور جس نے اپنے دروازے سے برے الفاظ کہہ کر بگایا تھا وہ الٹی گنتی میں شروع ہو گیا، اس کا مال کم ہونے لگا، بیماری میں کہیں پریشانیوں میں مبتلا ہوتا گیا، اور اسی طرح اس نے اپنا سارا مال پراپرٹی ختم کرتے ایک دن مکان آیا، مکان بھی بیچا، اور جب مکان بیچا زمین بیچتی سب کچھ ختم ہوا، اس کے پاس ایک حسین اور جمیل اس کی بیوی تھی، اور جب اس بیوی کے والد جو تھے اور اس کے باہی رشتہ دار جو تھے انہوں نے کہا دیکھو اب تیرے پاس مکان رہنے کے لیے نہیں بچا، اب تیرے پاس زمین نہیں ہے، اب تیرے پاس بدن پر کپڑے لگانے کے لیے نہیں ہے، اور تو بھیک مانگتا ہے اور ہماری جوان لڑکی ہے، لہٰذا اب ہم یہ برداشت نہیں کرتے، اب بہتر یہ ہے کہ تو ہماری لڑکی کو طلاق دے کر ہمارے حوالے کر دے۔ آخر مجبوراً اس نے طلاق دیے اور لڑکی کو وارث واپس لے کر چلا گئے، اور یہ جنگل کی طرف چلا گیا۔ وقت گزرا، ایک سال گزرتی ہے، دوسری سال عید آتی ہے، اور وہی بندہ جو امیر کل تک اس مکان کا مالک تھا جس نے مکان بیچ دیا، وہ بھیک مانگتے مانگتے اسی مکان کے دروازے پر آ کر بھیک مانگنے لگا، آواز دی کہ مجھے خدا کے نام پر کچھ دیا جائے، اور اندر وہی اس مکان کے اندر ایک میاں اور بیوی دسترخوان پر کھانا کھانے لگے تھے، تو شوہر نے اپنے ہاتھوں سے لقمہ اٹھا کر منہ کے قریب لیا تھا، آواز آئی ہے کوئی اللہ کے نام پر دینے والا، تو اس شوہر نے فوراً اپنا لقمہ ہاتھ کا اٹھایا ہوا نیچے رکھا اور اپنی بیوی سے کہا دیکھو اس کی مدد میں بھی کر سکتا ہوں، غلاموں کے ذریعے بھی اس کی مدد کر سکتا ہوں، لیکن نہیں، اس کی مدد جو ہے میری بیوی جو خوبصورت زیادہ ہے، حسین اور جمیل بھی ہے، میں اسے زیادہ محبت اور پیار کرتا ہوں، لہٰذا میں پسند کرتا ہوں یہی میری محبوبہ جو ہے اپنے ہاتھوں سے جا کر اس فقیر کی مدد کرے۔ اس نے کچھ رقم دی، کہا جاؤ وہ جو فقیر دروازے پر مانگ رہا ہے اس کی مدد کرو، اور جب یہی بیوی اس کی جو ہے لے کر
دروازے پر گئی اور اس نے جیسا دیکھنا تھا یہ زمین پر گش کھا کے گر جاتی ہے۔ اور اس کا شوہر آیا، اس نے کہا کہ آپ نے اس مانگنے والے کے اندر کیا کوالٹی دیکھی، آپ نے اس کے اندر کیا اتنی بری چیز دیکھی، یا کیا چیز آپ نے اس کے اندر پائی کہ آپ اس کو دیکھتے ہی زمین پر گر گئے؟ تو اس کی بیوی نے کہا کہ خدا کے بندے، میں نے اس کے اندر کوئی بری چیز نہیں دیکھی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو سوالی سوال کر رہا ہے یہ سوالی میرا شوہر تھا، جس کو میں نے پچھلی سال عید پر جس سے میں نے طلاق لیے تھے، اور آج اسی مکان کے اندر، جس مکان کے اندر، جس دروازے پر اس نے اس فقیر کو ڈانٹا تھا، اس فقیر کے ساتھ برا سلوک کیا تھا، آج سال کے بعد اسی جگہ پر یہ آ کر سوالی بن کر سوال کرتا ہے۔ تو میں نے اس کا چہرہ جب دیکھا تو میں حیران ہو گئی کہ رب کی قدرت دیکھو، کبھی لے کر آزماتا ہے اور کبھی دے کر آزماتا ہے۔ جب یہ الفاظ کہنے تھے تو فوراً وہی بندہ جس نے اپنی بیوی کو خوبصورت، حسین اور جمیل سمجھ کر کہا تھا جا تو اپنے ہاتھوں سے اس کی مدد کر، اس نے کہا کہ واقعہ ہی اگر یہ تیرا شوہر تھا اور وہ شوہر تیرا تھا جس نے غریب کو جھڑکا تھا، اگر یہ واقعہ ہی وہی شوہر ہے تو بات سن لے، میں بھی خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں بھی وہی فقیر ہوں جسے جھڑکا تھا، میں آج اس مکان کا مالک بن کر بیٹھا ہوں۔ تو یہ اللہ رب العزت کے کچھ ایسے راز ہوتے ہیں کہ کبھی اس فقیر سے امیر سے منگواتا ہے اور کبھی امیر کو فقیر بنا کے منگواتا ہے۔ اس لیے ہمارے گھروں کے حالات، ہمارے سوسائٹی کے، سماج کے حالات اتنے بگڑ چکے ہیں، دن بہ دن بگڑ چکے ہیں کہ ہم اپنے پڑوسی کے حقوق بھول چکے ہیں، ہم اپنے رشتہ داروں کے حقوق بھول چکے ہیں، ہم غریبوں اور یتیموں کے حقوق بھول چکے ہیں۔